السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ شاہ محمود قریشی عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، خبر گرم ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا فوکس ہے لاہور، ایک جا رہے ہیں اور دوسرے آ رہے ہیں۔ آصف زرداری لاہور میں تھے، لاہور سے چلے گئے، اور بلاول بھٹو زرداری لاہور آ چکے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری سے ملاقات ہوئی چودھری شجاعت حسین صاحب کی۔ تعزیت کے علاوہ اس ملاقات میں کیا ہوا اور بلاول بھٹو زرداری لاہور میں کیا کریں گے، اور معاملہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی پر شروع ہونے والے تنازع کا۔ وہ تنازع ہے کیا، اور مفتاح اسماعیل صاحب وزارت خزانہ پر مزید کتنا عرصہ براجمان رہ سکیں گے، یہ سب سے بڑا سوال۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی صحت، چوتھا معاملہ۔ مولانا صاحب علیل ہیں اور ان کو لاہور میں شریف خاندان کا جو اتفاق ہسپتال ہے وہاں داخل کیا گیا ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ میں نے تفصیلات معلوم کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی صحت کے حوالے سے، پہلے وہاں سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب کی مصروفیات، خواجہ آصف اپنا جو معاملہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کا، اس پر بات ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لاہور میں داخل ہوئے ہیں اتفاق ہسپتال۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کی عیادت کرنے گئے تھے، اور معاملہ اگر مولانا صاحب کی جو صحت کے کچھ ایشوز اور بھی تھے تو وہ کئی بار یہاں پر لاہور کے ایک اور نجی ہسپتال میں داخل رہے، اپنا چیک اپ وغیرہ کرواتے رہے۔ لیکن اس بار مولانا صاحب کو کیا تکلیف ہوئی، میں نے یہ معاملہ جب انویسٹیگیٹ کیا مولانا صاحب کے قریبی لوگوں سے، ان کے ساتھ جو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں ان سے پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں بلڈ پریشر کے ایشو میں مبتلا ہیں۔ بلڈ پریشر ان کا اچانک گر جاتا ہے۔ جب عمرہ پر گئے تھے پچھلے دنوں تب بھی مولانا صاحب کا بی پی جو ہے وہ نیچے آ گیا تھا، گر گیا تھا، اور اچانک وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کمزوری، ویکنس جو ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چیک کرتے ہیں تو بلڈ پریشر ان کا لو ہوتا ہے اور وہ نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جی وہ آئے اتفاق ہسپتال، ان کا پراپر چیک اپ کیا جائے گا، تمام ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب ان کا کیونکہ ذاتی ہسپتال ہے وہ وہاں پر خود بھی گئے، ان کا عیادت بھی کی، اور انہوں نے پراپر تمام ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جی مولانا صاحب کو جو بھی صحت کے ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے ان کو انویسٹیگیٹ کریں، پتہ کریں کہ کیا ہے اور علاج کیا ہے، تاکہ مولانا صاحب کو دوبارہ یہ مسائل نہ ہو۔ تو یہ ایک عام تو بلڈ پریشر کا لو ہونا عموماً ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جس عمر میں مولانا صاحب ہیں اور ان کو جو ایشوز ہیں اس میں پھر ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، تو لہٰذا مولانا صاحب ساری مصروفیات چھوڑ کر مولانا صاحب لاہور میں اتفاق ہسپتال میں داخل ہیں، اور اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ آصف زرداری صاحب آئے ہوئے تھے لاہور۔ آصف زرداری صاحب کے ساتھ شجاعت حسین، ان کے صاحبزادے چودھری سالک جو وفاقی وزیر ہیں، اور ان کی جماعت کے دوسرے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ اور اچھا وہ جو معاملہ ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑا دلچسپ ہے، اس پر میں آؤں گا۔ وہ انتہائی ایک کیا ہوتا ہے سیاسی جو ہوتی ہے نا بڑی سنسنی، اس میں اس سے بھرپور ہے وہ معاملہ۔ تو آصف زرداری صاحب سے ان لوگوں نے ملاقات کی، تعزیت کی۔ آصف زرداری صاحب کی والدہ جو ہیں ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا تھا، تو زرداری صاحب یہاں پر آئے تھے تاکہ جو لوگ یہاں پر آ کر تعزیت کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی تعزیت ہو۔ لیکن جو سیاستدان جب بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، تو اس میں پھر صرف معاملہ تعزیت تک کا نہیں رہتا، صرف اگر شادی کی مبارکباد دینی ہو تو مبارکباد تک نہیں رہتا، اگر کسی کی عیادت کرنی ہو اور تو پھر عیادت تک معاملہ نہیں رہتا۔ چودھری برادران کی اور پیپلز پارٹی کی یا آج کی جو اتحادی حکومت ہے اس کی جو قربتیں تھیں وہ ایک عیادت سے شروع ہوئی تھی۔ یہ عیادت کی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے پر شجاعت حسین صاحب کی، اس کے بعد پھر عیادت کا سلسلہ بڑھ گیا۔ ایک بار آصف زرداری صاحب گئے، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، پھر آصف زرداری صاحب گئے، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے۔ تو اس طرح عیادت کا سلسلہ، پھر نواز شریف صاحب نے فون کیا چودھری شجاعت حسین صاحب کی طبیعت صحت پوچھنے کے لیے، پھر شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا۔ اسی طرح یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا گیا، اور یہ معاملہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک جا پہنچا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، سیاستدان جب ایک دوسرے سے دروازے بند کر لیتے ہیں، رابطے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رکھتے، تو پھر سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ، یا سیاسی گٹھ جوڑ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ تو آصف زرداری صاحب کے ہاں وہ گئے اپنا ان کی والدہ کی تعزیت کرنے، لیکن اس میں معاملہ تھا جو حکومت کو درپیش چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، اتحادی حکومت کے مختلف امور پر ناراضگیاں ہیں، اور خاص طور پر پنجاب کا جو معاملہ ہے
جو پرویز الہی صاحب نے پنجاب کے معاملے میں جس نہج تک ایک بحران کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ سارے معاملات اس میں زیر بحث آئے، لیکن شجاعت حسین صاحب نے کلیئر کہا آصف زرداری صاحب کو کہ زرداری صاحب ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم اب اس حکومت کا یا اس اتحاد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ان کے جو نئی نسل ہے وہ اب کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جا کر پولیٹکس کرے گی، اور وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کے لیے کچھ مسلم لیگ نون کے ایم این اے جو ان کے قریبی تھے انہوں نے آ کر ان کو منایا بھی تھا، اور انہوں نے جو یہ کام کر رہے تھے انہوں نے خود ہی ایک محفل میں بتایا تھا ہمیں، ہم چند دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شجاعت حسین صاحب جو ہیں یہ تحریک عدم اعتماد تو بہت بعد کی بات ہے، اس سے بہت پہلے اس بات پر آمادہ ہو چکے تھے، اپنے پورے خاندان کو اس بات پر راضی کر چکے ہوئے تھے کہ جی ہماری سیاست جو ہے، ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی اور نہ جانے زندگی کتنی ہے، تو جو نوجوان نسل ہے، نئی نسل ہے، وہ جو دیواریں تھیں وہ دیواریں گرا کر نئی نسل کو مین اسٹریم پولیٹکس، مین اسٹریم پارٹی میں ان کا مستقبل محفوظ کرنا ہے، اور وہ ان کو سوٹ کر رہی تھی مسلم لیگ نون، تو اس کے لیے وہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا، اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہوا تھا کہ جی اب جو ہے اگلا الیکشن جو ہے مسلم لیگ قائد اعظم کم از کم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر لڑے گی، اور اس کے بعد آگے چل کر یہ ایک انضمام کی طرف شکل بنے گی، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کریں گے مسلم لیگ نون میں تاکہ ان کا فیوچر محفوظ ہو سکے۔ یہ ان کی تھی اپنا شجاعت حسین صاحب کی پالیسی، اس پر پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی صاحب کو تھوڑے بہت تھے تحفظات تھے، لیکن اس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے ہم اتحاد کریں گے، اتحاد کے بعد اگر لگتا ہے کہ جی وہ وعدے پورے نہیں کرتے اور شریف خاندان اسی طرح پہلے کی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے ہمیں، تو پھر ٹھیک ہے ہم اپنا پارٹی ختم نہیں کریں گے۔ تو بہرحال تو یہ جو اپنا شجاعت حسین صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ جو اتحادی ہم جو آپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے یہ صرف اس مدت تک کے لیے نہیں ہے کہ یہ اسمبلی 2023 تک ہے اور ہم آپ کے ساتھ 2023 تک ہے، نہیں، ہم آگے بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہیں گے، کیونکہ ایک چیز طے شدہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون 2023 کے بعد اتحاد کی شکل میں ہی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کو کلیئر میجورٹی مل جاتی ہے اور ان کو کسی اتحاد کی ضرورت نہیں بھی پڑے گی، تب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک فرینڈلی حکومت اور اپوزیشن کا رشتہ برقرار رہے گا، تاکہ وہ جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا، آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ملک جس بحران میں جا چکا ہوا ہے اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے کم از کم 10 سال اپوزیشن حکومت دونوں یہ سمجھ کر آگے بڑھے کہ جی حکومت ہماری ہے اور اس کو سسٹم کو چلنے دینا ہے، سسٹم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی، تب جا کر ملک کو پٹری پر لایا جائے گا۔ تو شجاعت حسین صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ اتحاد آگے بھی چل سکتا ہے، لہٰذا اس معاملے پر بھی کافی ساری گفتگو ہوئی۔ جب بیٹھتے ہیں سیاستدان تو بات چیت ہوتی ہے، فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ دونوں بیٹھے تھے۔ اب راستے بنانا ہوتے ہیں سیاستدانوں نے، دیواریں توڑنی ہوتی ہیں، گرانی ہوتی ہیں، دیواریں کھڑی نہیں کرنی ہوتی۔ پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیجئے، پرویز الہی صاحب نے دیواریں کھڑی کی عمران خان صاحب کے پیچھے لگ کر، یا مسلم لیگ نون کے ساتھ کا جو ان کے ساتھ پرانا ایک تجربہ تھا، تلخ تجربہ، اس کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہو، لیکن پرویز الہی صاحب نے اپنے آپ کو دیوار میں چنا دیا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا نہیں، دیوار کے ساتھ چنوا دیا اپنے آپ کو۔ آصف زرداری صاحب کا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جب یہ نائب وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ 2008 سے 13 تک، تو انہوں نے پرویز الہی صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار یہ انٹرویوز میں بھی بات کی ہے، اور یہ بات انہوں نے ذاتی محفلوں میں بھی کی ہے، یعنی سیاسی اسٹیٹمنٹ سے ہٹ کر، کہ آصف زرداری جیسا کوئی اتحادی، دریا دل اتحادی میں نے نہیں دیکھا جی، وہ بہت اچھے طریقے سے اتحاد چلاتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ان میں گر آتا ہے، یہ بات انہوں نے کئی بار کہی۔ لیکن عمران خان صاحب کے پیچھے لگ کر آپ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب، آصف زرداری صاحب لاہور میں موجود تھے، شجاعت حسین صاحب تعزیت کرنے گئے، پرویز الہی صاحب نہیں گئے۔ کچھ عرصہ پہلے جب مونس الہی کو وزیر بنایا گیا تھا، وفاقی وزیر آبی وسائل کا، تو مونس الہی صاحب نے جو آغاز میں جو 2-4 میٹنگیں کی تھی، ان میں جو سر فہرست میٹنگ تھی وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تھی۔ وہ گئے تھے ان کے پاس کہ جی آبی وسائل، سندھ کے اور پنجاب کے جو پانی کے ایشوز تھے، یا تقسیم جو تھا ارسا کے اینڈ پہ جو ایشوز آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو آبی منصوبے تھے، ڈیمز وغیرہ جو متنازعات تھے، ان سارے معاملات پر انہوں نے جا کر بلاول بھٹو زرداری سے بات کی تھی۔ تو پہلے یہ پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ ڈیفرنٹ تھا، اب وہ تعزیت تک کرنے نہیں جا پا رہے، کیونکہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے اسٹائل کی سیاست اپنا لی ہوئی ہے، دیواریں کھڑی کر دی ہیں، صرف
اسپیکری پر، صرف وزارت اعلیٰ پر. تو وہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ آگے تبھی بڑھ پاتے ہیں جب وہ دیواریں گراتے ہیں، دیواریں بناتے نہیں، کھڑکی کھلی رکھتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب جو نہ تعزیت کرنے میرا نواب شاہ گئے اور نہ اسلام آباد گئے اور نہ آصف زرداری صاحب لاہور آئے تھے تو نہ لاہور گئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہوئے ہیں، آصف زرداری چلے گئے واپس. اب دیکھتے ہیں، ممکن ہے کہ بلاول کے ساتھ یہ تعزیت کرنے جائیں، لیکن جس نہج پر سیاسی تلخی کو یہ لے کر گئے ہوئے ہیں، جس طرح کی انہوں نے جو پنجاب میں اقدامات کیے ہیں، اس کی وجہ وہ ان کے آڑے آ رہا ہے کہ جی کس طرح ہم جائیں گے وہاں. لیکن سیاستدان کرتے کچھ اپنا تمام تر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یا تمام تر تلخیاں ہوتی ہیں، کم از کم خوشی غمی وہ بھلا کر جانا ہوتا ہے. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ وہ بھی جائیں گے، اور جب وہ جائیں گے تو پھر وہ جو تلخیاں ہیں میرا خیال ہے اس کو کم کرنے میں اسی طرح ہی وہ اپنا مدد ملے گی ان کو، جس طرح چودھری شجاعت حسین صاحب کی علالت کی وجہ سے لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا. تو عمران خان کے اتحاد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پولیٹیکل امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں تھی، تو پھر بڑھ گئی اس خاندان کی پولیٹیکل امپورٹنس. یہ تو اپنے خاندانی کیا ہوتے اختلافات کی وجہ سے، یا مسلم لیگ نون کے ساتھ پرویز الہی صاحب کی اور حمزہ مونس الہی صاحب کی جو نفرت کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دوبارہ ایک بند گلی میں لے گئے، ورنہ مین اسٹریم جو ہے اتحاد اس میں آ جاتے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے آج پرویز الہی صاحب، اور جب پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تو پھر آپ سوچیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی جماعت کو اور اپنے خاندان کو دوبارہ سیاسی اس میں دھارے میں لے کر آنا تھا. لیکن اب وہ پرویز الہی صاحب والی سائڈ تو قومی دھارے میں ہے، یہ عمران خان صاحب کی طرح بند گلی میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، جب معاملہ ہے اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کے معاملے پر جو تنازع ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، وہ بڑا دلچسپ، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک تصویر وائرل ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلیم مانڈوی والا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو اور پیپلز پارٹی کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس تصویر کو سوشل میڈیا پر اس خبر کے ساتھ یہ تصویر وائرل ہے کہ شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی سے رابطے کر لیے، اور زرداری ہاؤس میں انہوں نے کی ملاقات ہوئی آصف زرداری سے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے، اور وہ پیپلز پارٹی میں واپس آ رہے ہیں. اچھا، اب یہ تصویر تب نکلی جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تقریر کی ملتان میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف میری پارٹی نے سازش کی، مجھے 2018 کے انتخابات میں PP 217 سے ہرایا گیا. اور پھر انہوں نے بعد میں اس کی وضاحت بھی دینے کی کوشش کی، لیکن جو بات جو چل گئی وہ چل گئی. اور ظاہر ہے میں نے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس وقت جو محمد سلمان تھے ان کے مقابلے میں آزاد کینڈیڈیٹ، ان کو سپورٹ حاصل تھی جہانگیر ترین کی. جہانگیر ترین نے ان کو ہرایا. جہانگیر ترین نے یہ کیوں کیا تھا؟ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی پنجاب کے MPA بنے اور پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پنجاب میں تگڑا وزیر اعلیٰ سوٹ نہیں کرتا تھا. ویسے بھی جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی یہ الگ الگ لابیز تھیں، گروپس تھے الگ الگ، لیکن عمران خان نے جہانگیر ترین صاحب کو کہا کہ جی مطلب ان کو آشیرواد حاصل تھا، یا عمران خان کا ہی فیصلہ تھا اور ترین صاحب نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، تو انہوں نے کر کے شاہ محمود قریشی صاحب کو یوں ہرا کے اور ان سے وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی وہ جو خواب لے کر پھر رہے تھے وہ ان کا خواب توڑ دیا. تو اس پر عمران خان شاہ محمود قریشی صاحب نے جب تقریر کی تو اس تقریر کے بعد طرح طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. تحریک انصاف میں رہیں گے نہیں شاہ محمود قریشی صاحب، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. قریشی صاحب کو جیسے اور کوئی تگڑی اپرچونٹی ملے گی چلے جائیں گے. قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، زرداری صاحب صدر تھے، تو انہوں نے جب ان کو پتہ لگا کہ نہیں اب جو ہے وہ 2013 پیپلز پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پیپلز پارٹی کی جو امیج تھا وہ تباہ ہوا تھا، تو انہوں نے ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ بہانہ کیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر چھلانگ لگا کر تحریک انصاف کو تیار کیا جا رہا تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف میں چلے گئے. اب آج پیپلز پارٹی جس پوزیشن میں تھی 13 میں، PTI اس سے بہت نیچے ہے، بہت نیچے. عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جلسہ کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے، چندے کی کال دینی پڑ رہی ہے. وہ ایک کاروبار الگ سے ہی، لیکن عمران خان کا جلسہ کروانے والا کوئی نہیں ہے پنجاب میں. KPK میں جلسے کروا لیے، پنجاب میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو جب پنجاب میں یہ پوزیشن ہو عمران خان صاحب کی کہ الیکشن کیمپین کے لیے بھی ان کو کوئی اسپانسر نہ مل رہا ہو، تو سوچیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب رہیں گے PTI میں. میری تو سیاسی جو سینس ہے تھوڑی بہت جتنی بھی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں،
قریشی صاحب جو ہیں وہ تو اب پھر چھلانگ لگائیں گے. تو چھلانگ لگا کر کہاں جائیں گے؟ پیپلز پارٹی میں. جو خبریں چل رہی ہیں ان میں صداقت ہے. اس سے پہلے جب شاہ محمود قریشی صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی ریمنڈ ڈیوس والے معاملے پر، وہ بھی ایک قصہ ہے پورا کہ کون عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، کون رپورٹ کر رہا تھا امریکہ بیٹھ کر کہ جی ہاں ہو گیا. وہ عدالت کو جو کوٹ لکھپت جیل میں لگی تھی، جہاں پر تصفیہ ہو رہا تھا، جو لوگ ریمنڈ ڈیوس نے مارے تھے ان کو پیسے کس نے دیے تھے، کس نے سارا کچھ کروایا تھا. وہ بندہ تھا جس نے عمران خان صاحب کو بنایا تھا، جس نے عمران خان صاحب کی ایک پورا کا پورا ان کو جو ایک سیٹ والی پولیٹیکل پارٹی کو وہ لے کر آیا تھا 36 سیٹوں پر. وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، سب کو پتہ ہے. بہرحال وہ تو کتابیں بھی آ چکی ہیں سارا کچھ. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا ہیرو بنے کہ جی آصف زرداری نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے میں نے آصف زرداری کو چھوڑ دیا. چھوڑنا تھا آصف زرداری کو اور چھوڑ کر جانا تھا مسلم لیگ نون میں. لیکن وہاں مسلم لیگ نون 2013 میں مسلم لیگ نون کی پاپولرٹی کا گراف تھا آسمان پر، اور مسلم لیگ نون میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. تو لہٰذا یعنی 2000 جب شاہ محمود قریشی صاحب نے چھوڑا تھا پیپلز پارٹی کو، تو لہٰذا قریشی صاحب نے فیصلہ کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں جانے کا. قریشی صاحب رائے ونڈ کے چکر لگاتے رہے، مسلم لیگ نون میں اچھی جگہ مانگتے رہے، لیکن وہاں تھی نہیں مسلم لیگ نون میں. پنجاب میں بالکل جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب، صدرن پنجاب، کہیں بھی کوئی جگہ نہیں تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی بڑا مطلب مسلم لیگ نون اس وقت عروج پر تھی. تو قریشی صاحب جو ہیں اس وقت چلے گئے تھے پی ٹی آئی میں، اور ان کو لے کر جانا بھی ادھر تھا، لیکن ان کی اپنی خواہش تھی کہ مسلم لیگ نون میں کوئی جگہ بن جائے. انہوں نے وہاں پہ نیگوشیٹ بھی کیا تھا پراپر طریقے سے، جو ایک بھاؤتاؤ ہوتا ہے، جو ایک کاروباری شخص کرتا ہے، تو وہ کیا قریشی صاحب نے. اب قریشی صاحب کہاں جائیں گے؟ اس وقت قریشی صاحب تحریک انصاف میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہاں تو کچھ نام ایسے ہیں جن پہ پراپر کراس ہے. جس طرح نواز شریف صاحب جب 2008-7 میں پاکستان واپس آ رہے تھے اور مسلم لیگ قائد اعظم میں گئے ہوئے لوگ واپس مسلم لیگ نون میں آ رہے تھے، تو نواز شریف صاحب نے چودھری خاندان، شیخ رشید اور اس طرح کے 2-4 اور کیریکٹرز تھے، ان پر انہوں نے کاٹا پھیرا ہوا تھا کہ ان کی واپسی ممکن نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے تو لٹرلی ناک رگڑی تھی، ناک رگڑنا جس کو کہتے ہیں، کسیاں پائیاں سی کہ جی مجھے مسلم لیگ نون میں واپس لے لو. نہیں لیا تھا نواز شریف صاحب نے. اور اس کے بعد انہوں نے جو الیکشن لڑا تھا وہ الیکشن نواز شریف کی تصویر کے ساتھ لڑا تھا، جیتا تھا الیکشن، اور جیتنے کو انہوں نے کہا یہ الیکشن جیت کر میں سیٹ نواز شریف کو تحفے میں دوں گا. نواز شریف صاحب نے وہ سیٹ بھی تحفے میں نہیں لی تھی. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کوشش کی تھی نون لیگ میں واپس آنے کی، نہیں واپسی ہوئی شیخ صاحب کی. تو اس کے بعد پھر شیخ صاحب نے نواز شریف کو نشانے پر رکھ لیا تھا. تو اسی طرح پیپلز پارٹی میں جن شخصیات پر پراپر کاٹا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قریشی صاحب نے ذاتی حملے کیے ہوئے ہیں آصف زرداری پر، پھر آخری دنوں میں مراد سعید کے اسٹائل کی تقریریں کر کے بلاول بھٹو پر انہوں نے حملے کیے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر. پھر سب سے بڑی چیز انہوں نے حملے کیے گیلانی خاندان پر، یوسف رضا گیلانی پر. ان کی ذات کو نشانہ بنایا انہوں نے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، جہاں جہاں جلسوں میں. ملتان میں اگر شاہ محمود قریشی کو پیپلز پارٹی واپس لے لیتی ہے تو گیلانی خاندان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں رہے گا. اور گیلانی خاندان نے یا یوسف رضا گیلانی نے تو اپنی 5 سال کی نااہلی قربان کی، اپنی سیاست قربان کی، نااہلی قبول کی، وزارت عظمیٰ قربان کی، پیپلز پارٹی کی دی ہوئی تھی. کر سکتے تھے اپنا ان کی طرح صدر فاروق لغاری کی طرح بے وفائی کر سکتے تھے، نہیں کی، نہیں لکھا خط. افتخار چودھری کا غیر آئینی آرڈر انہوں نے نہیں مانا اور توہین عدالت میں نااہل ہو گئے. تو وہاں پر یوسف رضا گیلانی آڑے آئے ہوئے ہیں. پارٹی نے ویسے ہی کاٹا لگایا ہوا ہے. ایک ان کے نام پر ایک اور ہمارے دوست ہیں ان کے نام پر، ان کی واپسی کا بھی مطلب انہوں نے بڑی کوشش کی. انہوں نے تو ٹرائی کیا، قریشی صاحب نے تو ٹرائی بھی نہیں کیا ابھی تک پیپلز پارٹی میں آنے کا. تو ان کے نام پر بھی بڑا سا کانٹا پھرا ہوا ہے جو ٹرائی کرتے پھر رہے تھے. ان کے دوستوں کا گروپ تھا، ان میں کچھ دوستوں نے کوشش کی، کچھ دوستوں نے مخالفت کی. یعنی ایک ہی اپنا جگہ پر ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں جو 24 گھنٹے ساتھ ہوتے ہیں. ان میں سے چند حامی تھے پیپلز پارٹی میں کہ واپس آ جائیں، اور باقیوں نے تگڑی مخالفت کی کہ نہیں جی ان کو پیپلز پارٹی میں واپس نہیں لیں گے. تو بہرحال تو یہ قریشی صاحب کا مسئلہ ہے کہ قریشی صاحب پیپلز پارٹی میں نہ جا رہے ہیں، نہ ان کی خواہش ہے، نہ ان کو پیپلز پارٹی لے رہی ہے. لہٰذا یہ سوشل میڈیا
کا ایک وہ ہے جو چلتا ہے سوشل میڈیا پر، کوئی بھی چیز اٹھ جاتی ہے اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں نے اس معاملے پر بات اس لیے کی کہ بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ اس خبر میں صداقت کیا ہے، تو کوئی صداقت نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا ٹھکا ہے، ٹھکا ہم سندھی میں کہتے ہیں، ایویں پٹاخہ سوشل میڈیا سے چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب معاملہ آخر میں اسحاق ڈار صاحب کا۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی میں واپس آ رہا ہوں، اور اس سے پہلے خبر آ گئی تھی کہ ڈار صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک معیشت نہیں چلا پا رہے، اور یہ خبریں آئیں کہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے، اور پھر ڈار صاحب نے خود بی بی سی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں جاؤں گا پاکستان واپسی کے لیے، بس صرف 10-12 دن ہیں، ڈاکٹر مجھے اجازت دیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس کے بعد ایک یہ ظاہر ہے واپس آنے کا ان کا اس وقت واپس آنے کا کیا مطلب تک بنتا ہے؟ تک یہی ہے کہ جی ملک مشکل حالات میں ہے، معیشت چل نہیں رہی، مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک کام نہیں کر رہے، لہٰذا میاں صاحب نے کہا کہ جی آپ جاؤ اور جا کر معیشت سنبھالو، معیشت ٹھیک کرو۔ تو اب اس میں معیشت ٹھیک کریں گے تو مفتاح اسماعیل کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ان کی ہو جائے گی چھٹی مفتاح اسماعیل صاحب کی۔ تو یہ ایک تنازع کھڑا ہوا، پھر یہ خبر آئی کہ جی ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا، تو چیئرمین سینٹ والے معاملے پر پیپلز پارٹی بالکل ہاتھ نہیں پکڑائے گی، پیپلز پارٹی نہیں راضی ہوگی اس معاملے پر۔ تو پھر مسلم لیگ نون کے اندر اس معاملے پر نیا تنازع بن گیا ہوا ہے۔ اس پر کچھ لوگ جو ہیں مفتاح اسماعیل شاہد خاقان عباسی کی لابی کے ہیں، اور دوسری طرف سے اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب کی جو لابی ہے، نواز شریف صاحب کے تگڑی لابی، نواز شریف صاحب ظاہر ہے لابی تو ساری نواز شریف کے نیچے ہی سارا کچھ ہے، لیکن نواز شریف کا آشرواد ان کو ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور جو صاحب ہیں جو شہباز شریف صاحب کے گروپ کے کہے جاتے ہیں، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، انہوں نے ٹویٹ کر کے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی جو کشتی ہے اس میں وٹے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر خزانہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کی ٹیم کے بہت محنتی ممبر ہیں، اور سب تک ان کی رسائی ہے، اور وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ لوگ انفارچونیٹلی پارٹی کے اندر سے ہیں۔ لیکن ٹائم جو ہے یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ یکجہتی کا وقت ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت بڑا تنازع ہے یا بہت اختلاف ہے وزارت خزانہ کے معاملے کو لے کر کہ اس مفتاح اسماعیل کو برقرار رکھا جائے یا اسحاق ڈار صاحب کو لایا جائے۔ تو اب کابینہ کے سینئر ترین ممبر نے یہ بات کی ہے کہ نہیں، مفتاح اسماعیل کو نہیں ہٹانا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ تنازع آگے کس حد تک جاتا ہے یا حل ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔